الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به ولا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون کیا تم دیکھتے نہیں پانی کو
وہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا تم نے بادل سے اس پانی کو نازل کیا ہے یا پھر ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں؟ اور اگر ہم چاہیں تو ہم اس پانی کو کھارا بنا دیں، کڑوا کو سیلا بنا دیں۔ جب یہ پانی میٹھا ہے، پینے کے لیے ہے، فلولا تشکرون، تو تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں جس کو ہم ان نعمتوں کو ہر وقت استعمال بھی کرتے ہیں، اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں، اور اپنی ارد گرد پھیلی ہوئی نعمتوں کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ان کو گننا شروع کر دو تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ بے شمار ان گنت نعمتیں، اور ہر نعمت جو بھی اللہ کی ہے اس پر شکر واجب ہے، لیکن بعض نعمتیں ایسی ہیں جس کا اللہ نے خصوصیت کے ساتھ تذکرہ فرمایا۔ ان میں سے حلال اور حرام کی تخصیص کرنے کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، حلال اور حرام کا خیال تم نے رکھنا ہے، اور زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے یہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، لہذا اس بات سے پریشان نہیں ہونا کہ کون سی چیز جو ہے اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، کون سی چیز سے نہیں کر سکتے۔ اللہ نے حرام چیزیں بھی واضح فرما دی، حلال چیزیں بھی واضح فرما دی اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اور وہ تمام نعمتیں جو انسانوں کے لیے ہیں اور انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں، ان میں سے بعض نعمتیں ایسی ہیں جس پر خصوصی شکر بنتا ہے اللہ۔ عام نعمتوں کا عام شکر ہے، خاص نعمتوں کا خاص شکر ہے۔ ان میں سے ایک نعمت ہے پانی کی نعمت۔ یہاں سورۃ الواقعہ کے اندر جس جگہ کی یہ 2-3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس جگہ پہ اللہ نے کچھ نعمتوں کا خاص طور پر تذکرہ کیا، اور اللہ نے سوال کیا ہے کہ بتاؤ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب تعلق زوجیت قائم ہوتا ہے تو ایک حقیر قطرہ آب ہی تو ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ ہوتا کیا ہے؟ اس کو جو جیتا جاگتا انسان بنا دیتے ہیں، یہ کون بناتا ہے اس کو؟ اللہ سوال اٹھا، اس منی کے حقیر قطرہ آب کو انسان کون بناتا ہے؟ وہ خود بنتا ہے یا اللہ بنانے والا ہے؟ پھر اللہ یہ بھی سوال کرتا ہے کہ تم تو اپنے بیج کو، چھوٹے سے بیج کو زمین کے اندر دبا کے آ جاتے ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو اس بیج کو جو ہری بھری کھیتی بنا دینے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ کیا خود بن جاتی ہے کہ یا ہم اس کو بنانے والے ہیں؟ یا تم نے یہ کیا ہے؟ تم میں سے کوئی کرنے والا ہے؟ اللہ سوال کرتا ہے، کیا یہ تم نے کیا یا ہم کرنے والے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک نعمت آگ بھی ایک نعمت ہے، آگ کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ جو آگ جل جاتی ہے، جب تمہارا دل کرتا ہے تم آگ جلاتے ہو، اس سے کھانا پکا لیتے ہو، اپنی مختلف چیزوں میں مختلف جو مقاصد پورے کر لیتے ہو۔ یہ جو آگ جلتی ہے کیا یہ تم جلاتے ہو یا ہم جلانے والے ہیں؟ یہ جو سوالات ہیں اللہ کریم کے، یہ دراصل توجہ دلانے کے لیے۔ اور یہاں پانی کے بارے میں جو فرمایا، کیا تم یہ میٹھا پانی پیتے ہو، کبھی خیال آیا ہے کہ یہ پانی عطا کرنے والا کون ہے؟ آسمانوں سے اگر بادلوں کے ذریعے سے پانی نازل ہوتا ہے
تو اللہ فرماتا ہے بادلوں سے نازل کس نے کیا ہے؟ تم میں سے کوئی ہے جو بادلوں سے پانی نازل کر لے؟ یا پھر ہم نازل کرنے والے ہیں؟ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو میٹھا شیریں خوش ذائقہ پانی تمہیں ملتا ہے، اگر ہم اس کو اجاجا کڑوا کسیلا بنا دیں، کھارا پانی بنا دیں، یہ پینے کے قابل نہ رہے، تو بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی ہے جو اس کو کھارے پانی کو میٹھا کر دے؟ فلولا تشکرون، تو پھر شکر کیوں نہیں کرتے جو میٹھا پانی عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ سبحان اللہ۔ لہذا یہ جو پانی کی نعمت ہے، یہ اس قدر بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز جو تمہیں نظر آتی ہے، ہر زندہ چیز وہ پانی کی وجہ سے زندہ ہے۔ پانی نہ ہو تو کوئی زندہ چیز تمہیں زندہ نظر نہ آئے۔ اللہ اکبر! پانی کتنا اہم ہے، شاید اس لیے زمین کے اوپر 70% پانی بنایا ہے، 30% خشکی بنائی۔ پھر اگر ہم اپنے جسم کو دیکھیں تو انسان کے جسم کے اندر جو ہمیں گوشت پوست اور ہڈیوں کا انسان نظر آتا ہے، آپ میڈیکل سائنس والوں سے پوچھئے، وہ بتاتے ہیں کہ 2/3 پانی ہے، ہمارے جسم کے اندر 1/3 گوشت اور ہڈیاں ہیں، 2/3 پانی۔ اور پھر اگر آپ انسان کے دماغ کا جائزہ لیں تو انسان کے دماغ کے اندر 85% پانی ہے، صرف 15% ہے وہ جو آپ کوئی اور چیز اس کے اندر آپ کو بھیجا نظر آتا ہے، آپ کو کوئی دماغ نامی کوئی عضو نظر آتا ہے، یہ صرف 15% ہے، اس کے اندر جو پانی ہے وہ 85% ہے۔ پھر وہ جو دوڑتا ہوا خون ہے آپ کے پورے جسم کے اندر جو آپ کو زندہ کیے ہوئے ہے، اور خون کی گردش زندگی کی علامت ہے، خود خون اس کا 83% پانی ہے، صرف 17% جو ہے وہ دوسرے اجزاء ہے اس کے اندر، 83% اس میں بھی پانی۔ اندازہ کیجئے کہ یہ جو چلتا پھرتا انسان ہے، اصل میں تو لگتا ہے کہ یہ تو پانی ہے، 80-85% تو یہ پانی چل پھر رہا ہے۔ تو اگر قرآن نے یہ کہا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، تو اللہ کے قرآن سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے کہ پانی ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو پودے ہیں، جو نباتات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر طرح کی جو نباتات ہے یہ بھی پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا ہے۔ یعنی جتنی پودے، درخت، چھوٹی چھوٹی جو بوٹیاں، جڑی بوٹیاں، کوئی چیز جو آپ کو نظر آتی ہے وہ ساری کی ساری پانی کی وجہ سے زندہ۔ اگر دنیا میں پانی نہ ہو تو نہ انسان زندہ رہے، نہ جانور زندہ رہے، اور نہ ہی نباتات زندہ رہ سکے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ ایک فلسفی گزرا ہے جس کو فلاسفہ کے خیال میں تاریخ کا سب سے پہلا فلسفی قرار دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں فلسفے کی تاریخ میں سب سے پہلا فلسفی وہ ہے، اور اس فلسفی نے بات کیا کی تھی؟ اس نے صرف ایک بات کی تھی جو بعد کے مفکرین میں سے کسی نے لکھا کہ وہ اس شخص کا نام تھا تھیلیس، یعنی یونانیوں کے نام اس طرح سے ہوتے تھے، سوکریٹیس، تھیلیس، پارمینیڈیس، تو اس کا نام تھا تھیلیس، اور ملیٹس کا رہنے والا تھا۔ اس نے صرف اتنی بات کی کہ ایوری تھنگ از واٹر، ہر چیز جو دنیا میں ہے، جو آپ کو سخت چٹانیں بھی نظر آتی ہیں، جو پہاڑ نظر آتے ہیں، جو یہ نباتات نظر آتے ہیں، جو مٹی نظر آتی ہے، جو ریت نظر آتی ہے، جو انسان نظر آتے ہیں، جو جاندار نظر آتے ہیں، دنیا میں نظر آنے والی لطیف چیزیں ہوں یا کثیف چیزیں ہوں، وہ معمولی چیزیں ہوں یا بہت بڑی بڑی چیزیں ہوں، اس نے کہا کہ ہر چیز ہی پانی سے بنی ہے۔ ایوری تھنگ از واٹر، ہر چیز پانی سے بنی۔ اب ظاہر ہے یہ بات کب کی ہے؟ یہ کچھ 606ویں صدی قبل مسیح کی بات ہے، 6ٹھی صدی قبل مسیح۔ اللہ اکبر!
جب نہ سائنس تھی، نہ سائنس نے ترقی کی تھی، نہ اس کے پاس کوئی لیبارٹریز تھی، اس نے کہاں بیٹھ کے یہ اندازہ کیا کہ سارا کچھ پانی ہے؟ اس نے کوئی وجہ مشترک دیکھی ہوگی نا، اس نے دیکھا ہوگا نا کہ پہاڑوں سے بھی پانی نکلتا ہے، پتھر بھی رو پڑتے ہیں۔ اس نے اس وقت قرآن تو نازل نہیں ہوا، لیکن اس نے مشاہدہ جو کیا اور مشاہدہ کر کے اس کو سمجھ آئی کہ بعض پتھر ایسے ہیں جو روتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے، تو پتھروں میں بھی پانی ہے اور سخت سے سخت چٹانوں کے اندر بھی پانی ہے۔ تو لگتا یوں ہے کہ ہر چیز ہی پانی سے بنی ہے، انسان تو پانی کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا، نباتات پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، بلکہ پروان ہی نہیں چڑھ سکتے۔ آپ انسان کو اور کسی پودے کو پانی نہ دیں تو یہ تو پروان ہی نہیں چڑھ سکتا، یہ اس نے زندہ کیا رہنا؟ اس کی وجود کے ساتھ پانی کا تعلق اللہ۔ اور یہی وہ بات ہے جو قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی، ہر چیز کو پانی سے زندہ رکھا ہے۔ اور یہ جو یہاں انداز ہے سبحان اللہ کہ فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، شکر کیوں نہیں کرتے؟ لَوْ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، ہم اگر اس کو کڑوا کسیلا بنا دیں تو کدھر جاؤ؟ پانی کہاں سے؟ فلولا، کیوں نہیں شکر کرتے؟ تو سورہ ملک کے اندر یہی بات اس اسلوب میں فرمائی، قُلْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ یہ جو زمین سے پانی نکال لیتے ہو نا، پانی آنے کے کئی طریقے ہیں۔ پانی آنے کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ بارش آتی ہے تو آپ اس سے اپنے برتن رکھ کے پانی بھر لیں، یہ بھی ایک طریقہ۔ بارش جب پہاڑوں پر ہوتی ہے تو برف بن کے جم جاتی ہے، پھر جب گرمیوں کا موسم آتا ہے تو وہی پگھلنے لگتے ہیں، گلیشیئر وہ پگھلنے لگتے ہیں، اس سے دریا بہتے ہیں، دریاؤں میں سے پانی آتا ہے، یہ بھی طریقہ پانی حاصل کرنے کا۔ پانی آتا وہیں سے، پھر وہی پانی ہے جو زمین میں نیچے خشک ہوتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے خشک ہو گیا، وہ نیچے ایک سمندر ہوتا ہے پانی کا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ اللہ نے سمندر بنائے ہیں، ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، ایک جگہ پہ سمندر ہے جو میٹھے پانی کا ہے اور خوش ذائقہ پانی کا ہے، اور دوسری جگہ پہ سمندر ہے جو کھاری اور بالکل کڑوے کسیلے، نمکین اور انتہائی کڑوا کسیلا پانی ہے، وہ پیا نہیں جاتا، یہ چھوڑا نہیں جاتا۔ لیکن حال کیا ہے، ایک جگہ پہ آپ نلکا لگاتے ہو تو پانی کہتے میٹھا نہیں نکلا، کڑوا نکلا ہے، اور دوسری جگہ پانی نلکا لگاتے ہو پانی میٹھا نکل آتا ہے، ایک سطح سے میٹھا نکلتا ہے، ایک سطح سے نہیں نکلتا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو تم میٹھے پانی کے چکر میں پڑے ہو، ہم اگر اس پانی کو، یہ جو چلتا ہوا پانی تمہیں نظر آتا ہے اور تمہیں عطا ہوتا ہے، اگر ہم اس کو زمین کے اندر ہی لے جائیں تو فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، یہ چلتا ہوا پانی تمہیں کون لا کے دے گا؟ تو یہ جو سوالات ہیں اللہ کے، یہ دراصل اس طرف متوجہ کرنے کی بات ہے کہ ہم پانی کو ایک اللہ کی عظیم نعمت کے طور پر، کیونکہ اس کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ، ہماری صحت کے ساتھ ہے، ہمیں اصل میں یہ سمجھ نہیں آتی کہ پانی جو جب مل رہا ہوتا ہے تو پھر سمجھ نہیں آتی۔ آپ ان علاقوں کو جا کے دیکھیں جہاں قطرے قطرے کے پانی کو ترس رہے ہیں، اور جانور اور انسان ایک ہی جگہ سے پانی پی رہے ہیں، گڑھے کے اندر پانی ہے، وہیں سے جانور پیتے ہیں، وہیں سے انسان پیتے ہیں، اور اگر وہ بھی جب خشک ہو جاتا ہے وہاں پہ سوائے موت کے وہاں پہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ اسی جدید اور مہذب دنیا اور یہی جو ٹیکنالوجیکل دنیا ہے، اسی دنیا کے اندر ایسے لوگ اور ایسے خطے آج تک موجود ہیں جہاں پانی میسر نہیں۔ اللہ، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا ایک قطرہ تمہارے اندر جائے نا، پانی کا ایک گھونٹ یا کھانے کا ایک نوالا اندر جاتا ہے نا، تو اللہ کو پتہ ہے کیا پسند ہے۔ ان اللہ لا یرضى عن العبد، اللہ اپنے بندے سے یہ پسند کرتا ہے
کہ ان یاکل الاکل، ایک نوالا اگر یہ کھائے فیحمدہ علیہ، پھر یہ اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے، او یشرب شربتا، یا پھر ایک گھونٹ پانی کا یہ پیے، کوئی بھی مشروب اس کے اندر جائے، فیحمدہ علیہ، تو پھر اس کے اوپر یہ اللہ کا شکر کرے، ہر نوالے کے اوپر شکر کرے، ہر گھونٹ کے اوپر اللہ کا شکر کرے، اللہ پھر اس بندے سے راضی ہوتا۔ ان اللہ لیرضی عن العبد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بندے پر راضی تب ہوتا ہے، اللہ تب خوش ہوتا ہے جب یہ ہر نوالے پر الحمدللہ کہتا ہے اور ہر گھونٹ پر الحمدللہ۔ میں اس سے یہی نتیجہ نکالتا ہوں کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آخر پہ تو الحمدللہ پڑھنا ہی پڑتا ہے، تو جب آپ کھانا کھا رہے ہیں اور ایک نوالا جا رہا ہے، اس وقت بھی تو آپ کی زبان فارغ ہے نا، تو ہر نوالے پہ اگر الحمدللہ کہہ لے تو آپ کو روکا کس نے ہے؟ ہر گھونٹ پہ الحمدللہ کہہ لے تو آپ کو روکا کس نے ہے؟ ہر گھونٹ پہ الحمدللہ کہیں اللہ کی، کیونکہ اس کے علاوہ تو یہ پانی جو پانی ہمارے سامنے آیا ہے یہ کتنے پروسیس سے گزر کے آیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، کہاں سے آیا، کس ذریعے سے آیا، ہمارے سامنے آ گیا میٹھا پانی، بہترین شاندار خوش ذائقہ، پیاس بجھانے والا، ہم اس کا گھونٹ، اور ایسا ریفریشنگ پانی، بندہ جو ہے وہ مر رہا ہوتا ہے اور بندہ اسی وقت زندہ ہو جاتا ہے اور اب زندگی محسوس کرنے شروع کر دیتا ہے، تو اس پر الحمدللہ نہیں بنتا ایک گھونٹ کے اوپر۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گھونٹ پر الحمدللہ کہا کرو اور ہر نوالے کے اوپر الحمدللہ کہا کرو، یہ اللہ کا حق ہے جس نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا۔ بات جو میں آپ کے سامنے کرنے والا ہوں یہ کہ یہ جو اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا کی ہے، اس پر حق کس کا ہے؟ اس پر صرف ہمارا حق نہیں ہے، اس پر ہمارے علاوہ دیگر انسانوں کا بھی حق ہے، ہمارے علاوہ جو جانور ہیں ان کا بھی حق ہے، اور ہمارے علاوہ جو پودے اور درخت ہیں ان کا بھی حق ہے، حتیٰ کہ جو اڑنے والے پرندے ہیں ان کا بھی حق ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص خود یہ پانی استعمال کرے اور دوسروں کے لیے اس پانی کے حق کو دبا لے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور جو شخص اس پانی کو دوسروں کے لیے چھوڑ دے، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتا ہوا پانی ہو یا کھڑا ہوا پانی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پیشاب کرنے سے منع کیا، حالانکہ جو بڑا ذخیرہ ہوتا ہے پانی کا، اس میں اگر تھوڑا سا پانی ہو، خاص طور پہ چلتا ہوا پانی ہو، اس میں اگر تھوڑا سا پیشاب مکس ہو جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ چلتی نہر ہے، اس میں کوئی شخص پیشاب کر دے، یہ چلتا ہوا دریا ہے، اس میں کوئی شخص پیشاب کر دے، تو چونکہ پانی کی مقدار بہت زیادہ ہے، لہذا اس کا جو شرعی طور پر حکم ہے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، اس کے باوجود منع فرمایا اس میں پیشاب نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آلودہ تو ہوگا نا، ناپاک تو نہیں ہے، لیکن وہ آلودہ ہوگا، اس کو دوسرے لوگوں نے استعمال کرنا ہے، اس کو خراب نہ کرو، پانی کو آلودہ نہ کرو تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے قابل استعمال رہے۔ پاک ہونا ایک الگ حکم، آلودہ تو ہوتا ہے، اس کے آلودگی تو اس کے اندر جمع ہوتی ہے، لہذا اگر ایک ہی چلتے ہوئے پانی کے اندر یا کھڑے ہوئے پانی کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا، نہان البول فی الماء الراکد، کھڑے ہوئے پانی کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، چاہے وہ تالاب ہو، چاہے بڑی جھیل ہو، جتنا بڑا مردی ذخیرہ ہو، اس کے اندر بھی پیشاب کرنے سے منع کیا، کیونکہ آلودہ ہو جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے، ساری دنیا نے اس کو استعمال کرنا ہے، وہاں پہ جانوروں نے آ کے پانی پینا، دوسروں کا خیال کرنا پانی کے استعمال میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، کیا خوبصورت تعلیمات ہیں نبی پاک، فرمایا صبح جب اٹھو نا تو پانی کا برتن، بلکہ رات کو جب سونا ہے تو فرمایا پانی کے جتنے برتن ہیں ان کو ڈھک کے سو، ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی چیز گر جائے رات کو
کوئی آلودگی اس کے اندر شامل ہو جائے، لہذا پانی کے برتن ڈھک دو سونے سے پہلے. اور صبح جب اٹھنا ہے تو فرمایا کوئی شخص پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک وہ اپنے ہاتھ پاک نہ کر لے. اس لیے یہ پانی دوسرے لوگوں نے بھی استعمال کرنا ہے، صرف آپ کے لیے نہیں. آپ اپنے ہاتھ پاک کریں، دھوئیں، پھر آپ کسی برتن کے اندر ہاتھ ڈالیں. یہ ساری تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت اسلامیہ یہ چاہتی ہے کہ پانی دوسروں کے لیے قابل استعمال رہے، اور دوسروں کے لیے جب قابل استعمال ہے پھر فرمایا پانی جب پینا ہے تو پیتے ہوئے پانی کے اندر اذا شرب احدکم، جب کوئی تم میں سے کوئی پانی پیے، فلا یتنفس فی الماء، وہ پانی کے اندر پھونک بھی نہ مارے. کیوں پھونک نہ مارے؟ اس لیے کہ یہ تو ہمارے ہاں ہے، اب ہوا ہے نا کہ ہر ایک نے اپنے اپنے گلاس میں پینا ہے. اس وقت تو ایک ہی برتن ہوتا تھا، سب پیتے تھے. پھونک مارے گا تو اس کے اپنے جراثیم اس کے اندر منتقل ہو جائیں گے. پانی سب نے پینا ہے، آپ اس میں سے لے لیں، کوئی چیز اس میں واپس نہ ڈالیں. لہذا اس کے اندر پھونک نہیں مارنا تاکہ دوسروں کے لیے قابل استعمال رہے. اندازہ کریں یہ شریعت کے جتنے احکام ہیں، اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شریعت جہاں تک پانی کی نعمت پر شکر کرنے کا حکم دیتی ہے، جہاں قرآن نے آپ کو پانی کی نعمت پر شکر کرنے کا حکم دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ تقاضا کیا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے پانی قابل استعمال رکھیں اور دوسروں کو اس پر اس کے استعمال کا موقع دیں. لہذا ہر وہ کام اللہ اکبر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ تو ہمارے لیے شریعت بن ہی جاتا ہے. تو جس سے منع کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ شریعت نہیں. ایک تو عمومی حکم دے دیا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اللہ نے عطا کیا ہے، خوشحالی دی ہے، پانی کی موٹر گھر میں لگی ہے، ٹینکی لگی ہوئی ہے. اللہ، یہ جو سب کچھ ہم پانی کی مزیدار پانی کی جو ٹوٹیاں لگی ہوئی اس میں سے پانی آتا دیکھتے ہیں نا، یہ دراصل معجزہ ہے. معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینے والی چیز، اور عاجز کر دینے والی چیز وہ ہوتی ہے جس میں انسان جس کی کوئی انٹرپریٹیشن نہ کر سکے، جس کی انٹرپریٹیشن صرف یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے. ہم اس پانی کو کوئی پوچھے یہ ٹوٹی میں سے پانی آ رہا ہے، یہ معجزہ ہے. معجزہ ہی نہ مانوں میں کہہ رہا ہوں، ان مانوں میں نہیں یہ کسی نبی کا معجزہ ہے، نہیں ان مانوں میں کہ یہ عاجز کر دینے والی بات ہے. پوری کائنات، اشاعرہ نے کہا تھا کہ پوری کائنات دراصل ایک معجزہ ہے. کیوں؟ کہ انسان کے پاس پوری کائنات کی، پورے کائنات کے نظام کی ایک ہی انٹرپریٹیشن ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا اور اس کو چلانے والا اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی انٹرپریٹیشن نہیں. ٹوٹی میں سے پانی آ رہا ہے، آپ کہتے ہیں یہ کیا معجزہ؟ سوچے تو صحیح، غور تو کریں کہاں سے آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں لوگ اس میں کون سی بات ہے، میں نے ٹوٹی کھولی اس میں سے پانی آ رہا ہے. کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اوپر ٹینکی ہے. ٹینکی میں پانی کہاں سے آیا؟ زمین سے موٹر لگی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ وہ زمین میں جو پانی ہے میں اگر اس کو ہی نیچے لے جاؤں تو پھر کون لائے گا تمہارے لیے پانی؟ تو پھر سوچو ہر چیز. میں تو اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کرتا ہوں کہ یہ دیکھو پنکھا چل رہا ہے نا، یہ بھی معجزہ. وہ کہتے ہیں کیسے؟ سوچے ذرا. وہ کہتا کیوں چل رہا ہے؟ کہتا وہاں سے بٹن آن ہوتا ہے پنکھا چلتا ہے. بھائی بٹن اور اس میں کیا کنیکشن؟ وہ کہتے کرنٹ آتا ہے. کرنٹ کیا چیز ہے؟ بجلی ہے. وہ کہاں سے آتی ہے؟ گریڈ اسٹیشن سے آتی ہے. اس میں کون سی بات ہے؟ گریڈ اسٹیشن پہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ڈیم سے آتی ہے. ڈیم میں کہاں سے آتی ہے؟ پانی سے بنتی ہے. اللہ فرماتا ہے وہ پانی اگر میں نیچے لے جاؤں تو کون پانی لائے گا؟ تو بتائیں انسان عاجز ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ ہر چیز میں انسان عاجز ہو جاتا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں اللہ نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں خالص اپنی رحمت سے، تو ایک تو ہر گھونٹ پر شکر بنتا ہے، اور دوسرا فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا. خوشحالی اللہ نے دی ہے، کھاؤ بھی
پیو بھی، لیکن اس میں اسراف نہ کرو، فضول خرچ نہ کرو، چاہے پینے کے لیے ہو، چاہے وضو کرنے کے لیے ہو، چاہے غسل کرنے کے لیے ہو، اس میں اسراف نہ کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، آپ نے فرمایا یا سعد لا تسرف فی الماء، تو وضو کر رہا ہے، پانی کے اندر اسراف نہ کر۔ اسراف فضول خرچی کو کہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو استعمال کے لیے جائز ہو اس کو زائد ضرورت خرچ کرنا اسراف ہے، اور اگر کوئی چیز ناجائز ہو اور اس کو آپ خرچ کریں تو وہ تو تبذیر ہے۔ ناجائز کاموں پہ خرچ کرنا وہ تبذیر ہے، اور قرآن لکھا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو ناجائز کاموں پہ خرچ کرتے ہیں وہ تو ہیں شیطانوں کے بھائی۔ رہ گئے وہ جو اسراف کرتے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا ولا تسرفوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، زائد ضرورت خرچ کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، لہذا یہ زائد ضرورت خرچ نہ کی۔ پانی وضو کر رہے ہیں، وضو میں بھی زائد لا تسرف فی الماء۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، لا تسرف فی الماء ولو كنت على نہر جار، اگر آپ بہتے ہوئے دریا کے کنارے پہ بھی بیٹھے ہوئے ہو نا اور وہاں بیٹھ کے وضو کر رہے ہو تو بھی پانی کے اندر اسراف نہیں کرنا، زائد ضرورت پانی استعمال نہیں۔ اللہ، ضرورت کیا ہے؟ 3 دفعہ اگر آزاد دھو لیے تو یہ کامل سنت ہے۔ ویسے ایک دفعہ بھی اگر آپ ایک دفعہ میں بھی اگر اپنے ہاتھ مکمل دھو لیتے ہیں، ایک دفعہ میں چہرہ دھو لیتے ہیں، ایک دفعہ میں سارے آزاد دھو لیتے ہیں تو بھی وضو ہو جائے گا۔ 2 دفعہ کر لیا تو اور کامل ہو گیا، 3 دفعہ کیا مکمل سنت ہے، اور 4تھی دفعہ اگر کسی نے دھویا تو فرمایا یہ گناہ ہے۔ 4تھی دفعہ اگر کسی نے پانی ڈالا، نیکی کا کام ہے، وہ کہتا ہے اچھی طرح میں پانی ڈال لیتا ہوں، 4تھی دفعہ پانی ڈالا تو وہ گناہ ہے۔ اور اس پانی کے درمیان ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیسے وضو کرتے تھے؟ آپ بڑے برتن کے پاس بھی بیٹھے ہوتے یا بڑے چشمے پر بھی بیٹھے ہوتے، آپ یہ دائیں چلو میں پانی لیتے تھے، یوں کر اس چلو میں پانی لیتے، اسی سے ہاتھ دھوتے، پھر دوبارہ پانی لیتے، اسی سے کلی کرتے، اسی سے ناک میں پانی کھینچتے، استنشاق کرتے، اسی سے لے کر پھر پورا چہرہ، اور اسی طرح سے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیتے تھے۔ اور ایک مد پتہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ ہاتھ میں پانی جتنا آتا ہے نا، یہ اور اتنا، اور یہ ایک مد ہوتا ہے۔ 2 ہاتھ یوں ملائیں تو اس میں جتنا پانی آتا ہے یہ، اور پھر دوسری دفعہ پھر اتنا پانی، یہ ایک مد ہوتا ہے، اور اتنے پانی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیتے تھے۔ اور آج کے پیمانوں کے اعتبار سے تقریباً 1 پاؤ یا 1/4 لیٹر پانی بنتا ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیتے تھے۔ اور غسل، صحابی کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے 1 سا پانی سے۔ 1 سا جو ہے وہ 4 مد کا ہوتا ہے۔ 4 مد کا مطلب ہے اگر 1 مد 1 پاؤ کا ہے تو 4 مد کا مطلب 1 کلو، 1 لیٹر، تو 1 کلو پانی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما لیتے تھے۔ اور یہ آج ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اتنے تھوڑے پانی سے کیسے آدمی کوئی نہا سکتا ہے، تو صحابہ کرام کو بھی حیرت ہوا کرتی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ اسوہ عطا فرمایا کہ پانی کو جتنا کم استعمال کر سکیں اتنا کریں تاکہ دوسروں کے لیے بچ جائے۔ اصل مہم اس کے اندر یہی، اصل مسئلہ اس کے اندر یہی، دوسروں کے لیے پانی بچانا ہے۔
اسی لیے جو علماء کرام اور فقہا نے تو یہ تک مسئلہ نکالا ہے کہ پانی ان نعمتوں میں سے ہے جس کے اوپر کسی ایک کا حق نہیں ہوتا. کوئی شخص کہے میرا پانی ہے، میرا نلکا، میں کسی کو اس سے پانی نہیں لینے دیتا، وہ گناہ کرے گا. اس لیے کہ پانی کسی نے لگایا ہو، کنواں کسی نے نکالا ہو، کسی نے بھی نہر نکالی ہو، اس کے اوپر حق سب کا ہوتا ہے، سارے مسلمانوں کا ہوتا ہے، سارے لوگوں کے لیے. وہ اس سے پانی لینا، اس سے استفادہ کرنا، اس سے پانی پینا، اس سے نہانا، یہ سب کچھ سب کے لیے جائز. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا، اللہ اکبر، وہ جو بیر روما تھا نا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا. آپ نے فرمایا، آپ اس کے پاس گئے، بنی غفار کا آدمی تھا، اس کا مالک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کیا تم مجھے یہ جنت کے ایک چشمے کے عوض یہ کنواں بیچتے ہو کہ اس کے عوض تمہیں جنت کا چشمہ ملے گا؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، روزی روٹی اسی کنویں سے چلتی ہے، تو میں اس کو نہیں اس طرح سے وقف کر سکتا. اس نے معذوری کا اعلان کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ ایک کنواں ہے اور اس کنویں کے بدلے جنت مل رہی ہے. انہوں نے کنواں خریدا، خریدنے کے بعد مسلمانوں کے لیے وقف کیا، وقف کے ارادے سے خریدا، اور آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو آفر اس کو دی تھی کہ جنت ملے گی، جنت کا چشمہ ملے گا، کیا کوئی شخص اگر اس کو خرید کر وقف کر دے تو یہ آفر اس کے لیے بھی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں اس کے لیے بھی ہے. عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو کنواں ہے بیر روما، اس کا نام تھا بیر عثمان ہو گیا، بلکہ اس کا ایک نام بیر جنت بھی ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنت کی خوشخبری سنائی تھی. آج بھی وہ کنواں جو ہے پانی دے رہا. اگر آپ مدینہ منورہ جائیں تو وہ تقریباً 3 کلومیٹر باہر ہے، آج بھی بیر عثمان جو ہے پانی دے رہا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی برکت ڈالی. لہذا یہ دوسروں کے لیے پانی کا بندوبست کرنا. اور آخری حدیث میں عرض کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں، وقت ہو گیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو وہ حدیث فرمائی نا جو سب کو معلوم ہے، کہ آپ نے فرمایا جو فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو 3 کام اس کے رہ جاتے ہیں، باقی سارے کام منقطع ہو جاتے ہیں. اور 3 کام کیا ہے؟ اگر علم کسی کو پڑھایا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا اجر ملتا رہتا ہے. اگر اس نے کوئی صدقہ جاریہ والا کام کیا ہے تو اس کا فائدہ اس کو ملتا جاتا ہے. اور تیسرا یہ کہ اس نے کوئی نیک اولاد چھوڑی ہے تو اس نیک اولاد جو دعا اس کے لیے کرتی ہے، اس کا اجر بھی اس کو ملتا رہتا ہے. یہ 3 باتیں. لیکن یہ صحیح ترغیب اور ترہیب کے اندر اور سنن بہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کام فرمائے. فرمایا 7 کام ایسے جو شخص کر جائے، وہ پھر اس دنیا سے چلا جائے تو ہمیشہ ہمیشہ تک اس کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے. ان 7 کاموں میں سب سے پہلے آپ فرمایا علم پڑھانا. کسی کو کسی نے کوئی علم نافع پڑھایا ہے، اس کا جب تک وہ علم آگے سے آگے پہنچتا رہتا ہے، اس کو اجر ملتا رہتا ہے. دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے نہر کھدوائی، لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، پانی کا چشمہ ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، جانور نہاتے ہیں، جب تک وہ چشمہ جاری رہے گا اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا. تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر کسی نے کنواں کھدوایا، کنواں کھدوایا تاکہ لوگ اس میں سے پانی لے سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نلکا لگائے گا وہ بھی کنویں کی طرح ہے. نلکا لگا دیں. آج کل یہ الیکٹرک کولر لگے ہوتے ہیں، الیکٹرک کولر لگا دیں، کسی کے لیے پینے کا بندوبست کر دیں، یا لوگ جو ہیں وہ ٹھنڈے پانی کی بوتلیں ٹب پہ رکھ دیتے ہیں. یعنی کسی بھی طرح سے آپ لوگوں کے لیے پینے کے پانی کا بندوبست کر دیں. فرمایا اس کا بھی موت کے بعد بھی آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا. سبحان اللہ. اسی طرح فرمایا جس نے کسی نے مسجد بنوائی،
مسجد بنوائی اس کا بھی صدقہ جاریہ ہے، اس کا بھی اجر ملتا رہے. درخت لگوایا، لوگ اس کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں، اس کا پھل کھاتے ہیں، جب تک وہ درخت موجود رہے گا اس کا اجر ملتا رہے گا. اور چھٹی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، قرآن کو اپنی میراث بنا لو. کیا مطلب؟ قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، لوگوں کو سکھاؤ، جب تک اس قرآن کے اثرات رہیں گے آپ کو اجر ملتا رہے گا. اور آخری بات، وہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولادوں کو نیکی کے رستے پر لگا جاؤ، جب وہ نیکی کرتے رہیں گے تو آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.